السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول ود منی۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ کرنا تو میری حفاظت بائی تحریر فاطمہ کی یہ 8ویں قسط۔ کھڑکی سے کھنکتی سورج کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کو اس نے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے اوپر اسے دامن کا ہاتھ آہستگی سے ہٹایا تھا تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے اور اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ رات کا کوئی اثر اس کے چہرے پہ نہ تھا، بلکہ ایک غصے بھری نظر اس نے دامن کے چہرے پہ ڈالی تھی جہاں بلا کا سکون تھا۔ میرا سکون برباد کر کے کسے سکون سے سویا جا رہا ہے؟ بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کے کندھے پہ اپنے نوکیلے تراشے ناخن گاڑے تھے کہ اس کے کندھے پہ سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ ہیام کا دل کر رہا تھا کہ جگہ جگہ سے اسے اسی طرح لال کر دے جس طرح دامن نے اس کا چہرہ لال کر دیا تھا۔ بے دھیانی میں اس نے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرا تھا اور پھر چہرے پہ۔ رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ کمال یہ تھا کہ اسے برا نہ لگا تھا، لیکن بس کچھ غصہ تھا، کچھ کشمکش تھی، کچھ سوال تھے جن کا اسے جواب چاہیے تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ تیار نہیں تھی، بلکہ وہ ابھی اپنی ساری الجھنیں دور کرنا چاہتی تھی۔ اگر میرا ہوڈی ابھی میرے پاس ہوتا تو یقیناً مجھے اتنا درد نہ ہوتا۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی تھی جب ایک دم دامن کی آواز پہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنے سراپے پہ پڑی تھی۔ سردی کے باعث وہ اس کا ہوڈی پہن چکی تھی جو دامن نے خود اسے دیا تھا۔ شرمندگی سے اس کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ دامن کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ کڑ کے رہ گئی تھی۔ میرا ہوڈی تو دیتی جاؤ مانو۔ وہ جب بیڈ سے جلدی سے اٹھنے لگی تو دامن نے مسکراتے ہوئے اسے پکارا تھا جبکہ وہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ اگر اب میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو وہ رکی تھی کہ کیا دھمکی دے تو تم رو دو گی، وہ خمار آلود لہجے میں کہتا زور سے ہنسا تھا۔ اور پھر ہیام کا دل کیا تھا کہ اس کو کسی طرح سے یہاں سے غائب کر دے یا خود غائب ہو جائے۔ آپ وہ ہوڈی ایک ہاتھ سے برابر کرتی بلبلائی تھی، ویسے رو کے تمہیں کیا میری کیئر زیادہ ملتی ہے؟ وہ آنکھ دباتا اس کے سراپے کو غور سے دیکھتا بولا تھا ضرورت نہیں ہے مجھے۔ وہ چڑ گئی تھی تمہارا علاج کچھ دیر میں کروں گا، وہ بالآخر اس کی کلائی چھوڑتا بولا تھا۔ ہیام نے منٹ نہیں لگایا تھا کمرے سے باتھ روم تک کا سفر طے کرنے میں۔ انکل کیا ہیام کو آج آفس لے کے چلیں؟ بہت مزہ آئے گا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ وہ سب موجود تھے۔ وجیہہ مسکراتے ہوئے بولی تھی ہیام کہیں نہیں جا رہی، تم جاؤ۔ اس سے پہلے عدیل ہمدانی کچھ بولتے دامن بولا تھا مطلب اب تم مجھے بتاؤ گے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ وجیہہ کو اس کا بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میری بیوی ہے، مجھے تو بتانا ہی پڑے گا نا کہ اس کے لیے کیا کمفرٹیبل ہے اور کیا نہیں، وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا تھا۔ انکل دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یہ مجھے سکھا رہا ہے اب، وہ عدیل ہمدانی سے غصے میں بولی تھی۔ ہیام آپ جائیں گے ہمارے ساتھ، آپ کی اجازت ہمارے لیے ضروری ہے اور کسی کی نہیں۔ عدیل ہمدانی ہیام کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو چپ چاپ کھانے میں مصروف تھی۔ تانیہ بیگم کا بھی یہی حال تھا، چپ سی وہ بیٹھی تھی۔ واؤ، مطلب جو اسے یہاں لایا اس کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ دامن کو غصے نے آ گھیرا تھا۔ رات کے بعد وہ اب اس کے ساتھ گھر میں اپنے بیڈ روم میں وقت گزارنا چاہتا تھا اور یہ لوگ بیچ میں آ رہے تھے۔ عدیل ہمدانی اس کا جواب سن کے ایک نظر اس کو دیکھ کے وہاں سے چلے گئے تھے کیونکہ وہ ناشتہ کر چکے تھے۔ ہیام چلو گی نا ہمارے ساتھ؟ وجیہہ خاصا نظر انداز کرتی بولی تھی۔ تب دامن نے اپنے ساتھ بیٹھی ہیام کے گھٹنے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے دباؤ دیا تھا کہ ہیام کو کرنٹ سا لگا تھا۔ دامن کی طرف وہ دیکھ بھی نہ سکی تھی لیکن اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ نہیں، میری طبیعت ذرا اپ ڈاؤن ہو رہی ہے، وہ سر پہ ہاتھ رکھتی مرے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ خیریت؟ کب سے اپ ڈاؤن ہو رہی ہے؟ تم نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا؟ وجیہہ ایک دم پوری طرح اس کی طرف گھومی تھی اور اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی تھی۔ ہیام تو گڑبڑا کے رہ گئی تھی۔ آنی، آپ اسے لے کے جائیں نا ڈاکٹر کے، چہرہ کتنا سرخ ہو رہا ہے اور آنکھیں بھی، وہ بات کو مزید بڑھاتی بولی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے وجیہہ جو تم جاننا چاہ رہی ہو، دامن اس کے سارے مطلب سمجھتا اس کو آنکھیں دکھاتا بولا تھا۔ تم لیڈیز کے معاملے میں نہ بولو، وجیہہ نے اسے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ یار مطلب تم کتنی بے شرم ہو، دامن اس کی بے باکی کو داد دینا چاہتا تھا۔ وہ لطف اندوز ہوتی دوبارہ کھانے لگی تھی جبکہ تانیہ بیگم صرف انہیں آبزرو کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ وجیہہ کے ساتھ ہی باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ معلوم تھا کہ کمرے میں دامن موجود ہے اور ویسے بھی یہاں وہ فارغ ہی رہتا تھا، گھر پہ ہی موجود ہوتا تھا۔ اس کی موجودگی جان کے وہ اوپر نہ گئی تھی۔ شکر یہ تھا کہ وہ وجیہہ ہیام کی وجہ سے آفس نہیں گئی تھی۔
آؤ لنچ کرتے ہیں۔ جب 2 بجے تو حیام کو وہ باہر لے آئی تھی اور کچن کے سلپ پہ ہی وہ دونوں چیئر لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ کک نے نہ جانے کیا بنایا تھا لیکن وہ چائنیز رائس لے کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری جس سے پہلے شادی ہو رہی تھی اس کا کیا بنا؟ وہ چمچ منہ میں لے جاتی بولی تھی۔ حیام اس کو حیرت سے دیکھے گئی تھی۔ اسے سب کیسے پتا؟ او ہیلو، داری مر میں تم دونوں کے بارے میں سب جانتے ہیں، اس لیے ایزی رہو۔ وہ اس کو ہکا بکا دیکھ کے ہنسی تھی۔ پتہ نہیں، حیام عام سے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، پھر دامن اور تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، خوش ہو ساتھ؟ کتنے سوال کرتی تھی، حیام سوچ کے رہ گئی تھی۔ خوش ہیں، وہ اب مسکرا کے بولی تھی۔ سنا تھا بہت پوزیسو ہے، کل اور آج صبح ٹریلر دیکھ بھی لیا ہے۔ وہ شرارت سے بولی تھی۔ ہاں، اوور ہے۔ یار اوور تو مت بولو، کتنا پیار کرتا ہے تم سے وہ، تمہیں نظر نہیں آتا؟ وجیہہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ پیار؟ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ پتہ نہیں مجھے۔ وہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ کیا تمہارے سینسز کام نہیں کرتے حیام؟ اب نہیں کرتے؟ حیام پلیٹ کھسکا کے بولی تھی اور کرسی سے بھی اٹھ گئی تھی۔ پیار کے نام پہ دھوکہ، اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ پھر وہ رکی نہیں تھی، کچن سے نکل کے اوپر چلی گئی تھی۔ پیار صرف دھوکہ ہے، پیار کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے لیکن عزت کے بغیر نہیں۔ کمرے کا دروازہ لاکڈ کر کے وہ وہیں بیٹھی گھٹنوں کے بیچ منہ چھپائے رونے لگی تھی۔ تمہیں کبھی بے عزت ہونے دیا کیا؟ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا پوچھ رہا تھا۔ میں اتنی محنت کرتا ہوں تم پہ صرف اس لیے نہیں کہ تم اس طرح رو رو کر میرا سکون، میرا آرام برباد کرو۔ آواز میں نرمی تھی لیکن لہجہ خفا خفا سا تھا۔ حیام نے اس کی آواز پہ سر اٹھا کر دامن کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھنے میں محف تھا۔ آج بھی وہ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں کھونا چاہتا تھا۔ بن تیرے سب سدائے، بن تیرے اب کہاں مزائے۔ اس کے چہرے پہ پھیلے آنسو نرمی سے صاف کرتا وہ شاید کچھ گا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مضطرب ہو گئی تھی۔ اٹھ کے اسے گود میں اٹھایا تھا اور بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ میرا دل کرتا ہے تم پہ غصہ کروں لیکن پھر میں خود کو کمپوز کر جاتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تم بالکل اچھا نہیں بولتی ہو۔ ایک تو بولتی نہیں ہو، جب بھی بولتی ہو بالکل اچھا نہیں بولتی، یا خود کو برا بھلا کہتی رہتی ہو یا مجھے گالیاں دیتی ہو یا ہمارے اس پاکیزہ رشتے کو۔ وہ نہ جانے کون سا فلسفہ اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ وہ ذرا سا رکا تھا، اس کے سامنے بیٹھا، اس کے پاؤں کو ہاتھ میں پکڑے وہ بول رہا تھا۔ کیا؟ وہ بولی تھی۔ پہلی محبت جب یہ غلط شخص سے ہو جائے تو آنے والی زندگی میں ہر ہمبل بندہ بھی ہمیشہ غلط ہی لگتا ہے، جبکہ وہ اگر اپنا 100% بھی دے رہا ہو تو تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یا تو بل ہی ختم ہو جاتی ہے صحیح غلط کی تفریق کرنے میں، یا پھر کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور اتنی ہی سنجیدگی سے حیام سن رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا لیکن ابھی کچھ عرصے میں سمجھ آ جائے گا۔ خیر ہو گئی، میں انتظار کر لوں گا۔ اب اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کے وہ محبت سے بولا تھا۔ تمہارے ناخن بہت بڑے ہیں نا؟ ایک دم اس نے حیام کے ہاتھ پکڑ کے اس کے ناخنوں کو دیکھا تھا۔ آپ کو مسئلہ ہے؟ وہ عجیب نظروں سے اسے گھورتی بولی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی ان سے دشمنی ہے مجھے۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا اور ڈریسنگ کی دراز سے نیل کٹر لایا تھا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اسے دامن کے ہاتھ میں نیل کٹر دیکھ کے برا لگا تھا۔ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں۔ وجیہہ نے تمہیں صحیح کہا تھا کہ تم بلی ہو، ان ناخنوں سے تم نے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ وہ ناخنوں کا معائنہ کرتا بتا رہا تھا۔ کیا کہتے رہتے ہیں آپ؟ وہ ہاتھ چھڑاتی بولی تھی۔ میری بیگ پہ تم نے اپنے پیار کی بہت سی نشانیاں چھوڑی ہیں مجھے یاد دلانے کے لیے کہ اب مجھ سے دور رہنا۔ کیا یاد نہیں ہے تمہیں رات میں جو تم نے کیا اور پھر صبح؟ وہ تھوڑا سا ناراضگی بھرے لہجے میں بولا تھا، جبکہ حیام کا سر نیچے جھک گیا تھا۔ آپ ہر بار میرے ساتھ زبردستی کرتے ہیں۔ وہ جب اس کے ہاتھ کو دوبارہ تھام چکا تھا تو وہ سرخ آنکھوں سمیت بولی تھی۔ میرا حق بھی تو ہے نا؟ اب دیکھو، مجھے اپنے دفاع کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کیے اس کے چہرے پہ آئی لٹوں کو پیچھے کرتا بولا تھا۔ اور میرے دفاع کا کیا؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی تھی کہ وہ جو ہاتھ کا معائنہ کر رہا تھا اب اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں کیا مر گیا ہوں؟ تمہارے دفاع کے لیے ہی تو تم سے شادی کی تھی۔ تمہارا دفاع ہمیشہ کی طرح میں ہی کروں گا، تم بس میری سپورٹر بنی رہنا۔ کہ یہ ناراض نہ ہونا اور نہ ہی نخرے کرنا۔ وہ اس کے ناخنوں کو احتیاط سے کاٹتا پیار بھرے لہجے میں بولا تھا۔ کیوں؟ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ کیونکہ مجھ سے نخرے نہیں اٹھائے جاتے اور نہ ہی میں ناراض بندے کو منا سکتا ہوں۔ کٹے ناخن وہ سائڈ پہ رکھتا مگن انداز میں بولا تھا۔ ناراض بیوی کو بھی نہیں منا سکتے؟ حیام کا دل چاہا تھا کہ جواب اس کے اپنے حق میں ہو اور پھر وہ کھل کے مسکرا سکے۔
نہیں، لیکن ایک شرط پہ۔ وہ نیل کٹر کو سائڈ پہ رکھتا کٹے ہوئے ناخنوں کو باکس میں ڈالتا بولا تھا۔ کیسی شرط؟ دامن چیزیں جگہ پہ رکھنے کے لیے اٹھاتا اور ہاتھ صاف کر کے اب اس کے سامنے بیٹھنے کے بجائے اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ اگر بیوی ہمیشہ میرے پہلو میں اس طرح ہی بیٹھی رہے، شوخی سے کہتا۔ وہ اس کے بال کندھے سے ہٹاتا، چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جاتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ خیام نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ اس کی سکت ہی نہ تھی کہ اس کی نظروں سے جھلکتے جذبات کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے میرے بال بھی نہیں رہنے دیے اور اب ناخن بھی۔ نیکسٹ مشن کیا ہے؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی سے دور کرتی افسردگی سے بولی تھی۔ نیکسٹ مشن ونڈوز اور لائٹ آف کرنے کا ہے۔ لہجے میں بے قراری اور بےتابی جھلک رہی تھی۔ کہ کیوں؟ اس کے معنی خید جملے کا اچھی طرح مطلب سمجھتی وہ شرمسار لہجے میں بولی تھی، چہرے پہ حیا سمٹ آئی تھی۔ تاکہ تمہاری طبیعت میں جلدی ہی اپس اور ڈاؤن ہو۔ بھرپور سنجیدگی سے کہتا، اس کے ہاتھ کی پشت پہ جذب کے عالم میں چومتا۔ اس کی دنیا ہلا چکا تھا۔ خیام کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اس کا سرشار لہجہ خیام کو چونکانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے لال چہرے پہ خفت کے آثار نمایاں ہوئے تھے، لیکن دامن نے کب اس کے چہرے کے آثار کو اہمیت دی تھی؟ وہ کھونا چاہتا تھا اور کھو گیا تھا۔ تمہاری موم اور میں نے وجیہہ کی برتھ ڈے کے دن خیام اور تمہارا ولیمہ ڈیسائیڈ کیا ہے۔ کل تم دونوں جا کے شاپنگ کر لینا، میں کارڈ کی شیئرنگ کا کام دیکھ لیتا ہوں۔ تانیہ بیگم اور عدیل حمدانی کے بیڈ روم میں جب وہ آیا تھا تو اس خبر نے اس کے دل میں ٹھنڈک ڈال دی تھی۔ کیا سچ میں؟ وہ دل سے خوش ہوا تھا۔ موم آپ مان گئی ہیں؟ وہ ماں کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا بولا تھا جبکہ وہ رخ پھیر گئی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے ڈیڈ تو مان گئے۔ وہ تندیہ مسکراہٹ سمیت بولی تھی۔ موم ویسے یہ غلط بات ہے، جب ڈیڈ آپ کی ہر بات مانتے ہیں تو آپ کو بھی ڈیڈ کی بات ماننی چاہیے۔ یہ تو میرے ڈیڈ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ وہ شوخ لہجے میں بولا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہ ہو؟ وہ زخمی لہجے میں بولی تھی۔ موم اب ناراضگی کا کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے نا، اب کیا چاہتی ہیں آپ کہ اسے چھوڑ دوں؟ وہ تنگ آ کر بولا تھا۔ 2 دن سے انہیں منا رہا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن تم کرو گے کب ایسا؟ عدیل حمدانی تانیہ بیگم کی بات پہ حیرانگی سے ان کو سختی سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کو چھوڑنے سے میرا دل روئے گا، روح بھی تڑپے گی۔ وہ میری منزل ہے، میرا اول میرا آخر ہے، انتہا ہے، میری زندگی کی ابتدا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ میں اس سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ ایسا کرنے کو بولیں گی تو میں کبھی نہیں کروں گا۔ وہ بے دھیانی میں اپنے وہ سارے جذبات جو خود سے بھی چھپاتا رہا تھا ان کے سامنے بول گیا تھا، اور پھر بولنے کے بعد وہ بالکل بھی شرمندہ نہ تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ وہاں نہیں رکا تھا بلکہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آپ کا بیٹا باغی ہو جائے گا تانیہ، عدیل حمدانی انہیں تنبیہ کر رہے تھے جبکہ وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ موم کو منائے گا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھی تھی۔ اس کا خوشگوار موڈ یکدم بگڑ گیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر کمرے میں جانے کے بجائے لون میں چلا آیا تھا۔ موبائل نکال کے اس نے دارم کو کال ملائی تھی۔ جب بھی اداسی ہوتی تھی وہ اسے ہی کال ملاتا تھا۔ کال ریسیو ہونے کے بعد اس کی آواز میں گھلی نمی۔ دارم سمجھ گیا تھا سب سیٹ ہے نا بھائی؟ وہ دامن سے ناراض تھا لیکن اس کو تکلیف میں کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یار تو یہاں آ جا، مجھے تیری ضرورت ہے۔ ماں کی بات نے اسے شدید تکلیف دی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مضبوط جذبات سے گندا مرد تکلیف سے دوچار ہوا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ جلدی سے بولا تھا۔ موم کہتی ہیں کہ خیام کو بیوی کو چھوڑ دو۔ وہ صاف لہجے میں بولا تھا۔ اور ڈیڈ؟ دارم نے پوچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ولیمہ ہے اگلے 4 دن بعد، شاپنگ کرو۔ وہ صاف لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ہاں تو پھر شاپنگ کر اور 5ویں دن فلائٹ سے بیوی کو لے کے ملک سے باہر چلا جا۔ دارم بآسانی مسکرا کے بولا تھا۔ ریئلی؟ اور موم؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا تھا۔ موم کو گڈ نیوز دینے کی کوشش کر، وہ خود ہی مان جائیں گی۔ وہ مسکراہٹ روکے سنجیدگی سے بولا تھا۔ اوف، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ دامن کے چہرے پہ شرمندہ سی مسکراہٹ آ پھیلی تھی۔ اچھا سن، تو خیام کی دوست کو یہاں ساتھ لے کر آ جانا اپنے ساتھ، باقی میں کال کر کے اسے پیرنٹس سے اجازت لے لوں گا، بس تم لے آنا۔ ابے کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں کیسے لے کے آؤں گا؟ مطلب میری کتنی خواری ہوگی؟ کراچی سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد۔ دارم چڑھا تھا۔ یار خیام کو اچھا لگے گا، پلیز میرے لیے ایسا کر لینا، دامن نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اوکے ڈن۔ اس نے جب ڈن کیا تو دامن نے فون بند کیا تھا۔ آخرکار اس کا موڈ صحیح ہوا تھا۔ یہ ہماری آخری بات ہے فون پر، یہ لیٹسٹ نیوز ہے، اس کے بعد تمہارا کوئی ادار مجھ پہ باقی نہیں رہے گا۔
ماریا بالکونی میں آ کے فون کان سے لگا کے مشکوک بھرے لہجے میں بولی تھی، جب تک حیام میرے پاس نہیں آ جاتی تمہارا پیچھا کیسے چھوٹ سکتا ہے مجھ سے؟ وہ اس کو جلاتے ہوئے بولا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ تمہارے لیے میں سب کچھ کر چکی ہوں، اب تم خود لیدی ہو تو کیا کروں تمہارا؟ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے ڈر گئی۔ ماریا کو غصہ آیا تھا۔ تمہیں ڈرنا ہوگا ماریا، وہ درشت لہجے میں چیخا تھا کہ ماریا نے فون کان سے الگ کیا تھا۔ دیکھو حیام اسلام آباد میں مقیم ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، یہ آخری نیوز مجھے معلوم ہوئی ہے، باقی کچھ پتہ لگے گا تو میں بتا دوں گی، اب تم سونے دو مجھے، وہ آرام سے بولی تھی۔ تمہاری منگنی بھی نہیں ہوگی ماری، اگر حیام میری نہیں ہوئی تو۔ وہ شاطرانہ انداز میں ہنسا تھا اور فون بند کر چکا تھا، اس کا نیکسٹ پلین اسلام آباد کا تھا۔ ماریا کو انگوٹھی پہنانے میں سے دقت ہوئی تھی لیکن وہ ساری سوچیں جھٹک کے اسے پہنا چکا تھا۔ ماریا کا چہرہ آج چمک رہا تھا، اسے پانے کی خوشی اس کے چہرے پہ دیدنی تھی۔ تم خوش ہو نا برہان؟ وہ انگلی میں پہنی رنگ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم خوش ہو وہی کافی ہے، وہ دل پھینک انداز سے بولا تھا۔ کیا تم اب بھی میرے ساتھ ایسے ہی رہو گے؟ اب تو ہماری شادی بھی ہو جائے گی ایک ہفتے تک، وہ برا مان کے بولی تھی۔ برہان نے ایک خاص نظر تک اس پہ نہ ڈالی تھی، وہ کتنا تیار ہوئی تھی اس کے لیے، وہ حیام سے زیادہ اسٹائلش اور خوبصورت تھی اور آج بھی بہت حسین لگ رہی تھی، پنک کلر کی میکسی میں وہ پری ہی لگ رہی تھی۔ اس کے تیکھے نقوش اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہے تھے، لیکن ماریا کو اپنی یہ تیاری فضول سی لگی تھی۔ ابھی تمہیں کہاں معلوم کہ تمہارے ساتھ شادی کے بعد کس طرح رہوں گا؟ وہ تندیہ مسکراہٹ سجائے اس کے سراپے پہ کاٹ دار نظر ڈال کے بولا تھا کہ ماریا کو وہ دن یاد آ گیا تھا جب ایک دن اس نے اسے زخمی کیا تھا۔ ایک سنسنی ماریا کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ بی بی ایسے تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، جتنے فاصلے ہیں وہ تو ڈبل ہو جائیں گے۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتا بیڈ پہ بیٹھی حیام سے بولا تھا۔ اس کا کام یہی تھا، صرف ناشتے، لنچ یا ڈنر کے لیے کمرے سے باہر جاتی۔ ابھی بھی رات کا کھانا کھا کے وہ بیڈ پہ کمبل اوڑھ کے بیٹھ گئی تھی، جیسے کسی اور سے اس کا کوئی لنک ہی نہ ہو۔ دامن اسی چیز سے پریشان سا ہو گیا تھا، یہاں انہیں 4 دن ہو گئے تھے لیکن وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہا تھا۔ حیام نے کندھے اچکا کے اسے دیکھا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ سارے فاصلے تو ختم کر لیے، اب نہ جانے کیا چاہتے ہیں مجھ سے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی، ناراض نظروں سے دامن کو دیکھا تھا جو روزانہ رات اس کو جگائے رکھتا تھا، یہاں تک کہ دن میں بھی نہیں چھوڑتا تھا، اور وہ چپ سے اس کے اشاروں میں مزید خاموش ہو جاتی تھی۔ اف، لیکن ابھی دل تو نہیں بھرا نا؟ دامن کے چہرے پہ اس کی بڑبڑاہٹ سے مسکراہٹ آئی تھی، اور پھر وہ اب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ حیام کو غصہ آیا تھا، وہ پھر اس کا سکون برباد کرنے آ گیا تھا۔ خبردار جو آپ نے آج کچھ کیا، وہ چہرے پہ خفت مٹانے کی کوشش میں ناراض لہجے میں بولی تھی۔ میں تو آج کیا روزانہ کرنے کے موڈ میں ہوں۔ اس کے ہاتھ تھامتا وہ اس کا سکون غارت کر رہا تھا۔ بھائی نہیں نا؟ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ احتجاج یہ تھا کہ کبھی تو وہ اس کی بات مان لیا کرے، لیکن دامن کہاں اس کی سنتا تھا۔ اچھا ایک شرط پہ، آج بریک اور ریلیف ملے گا میری بیوی کو۔ اب وہ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے بولا تھا۔ کیا شرط؟ وہ اس کی قربت سے گھبرا ہی جاتی تھی۔ موم اور ڈیڈ کو ملک دے کے آؤ اور ان کے پاس کچھ دیر بیٹھ کے آؤ۔ وہ اس کو کسی طرح ان کے پاس بھیجنا چاہتا تھا تاکہ تانیہ بیگم اس کی موجودگی کو مان لیں، لیکن وہ کسی طرح ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دوپٹہ دامن نے ہٹا کے برابر میں رکھا تھا۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتی جلدی سے بولی تھی۔ ان کے پاس اسے جانا ہی نہیں تھا۔ سوچ لو یہی شرط ہے، اچھا ہے تم نہ ایکسیپٹ کرو، پھر ہم رات بھر۔ وہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی سویٹر کی زپ پہ لے کے گیا تھا اور ایک ہی دفعہ میں اس زپ کو کھول دیا تھا۔ یہاں ہی حیام کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ اس نے ایک دم سانس کھینچا تھا اور خوفزدہ نظروں سے دامن کو دیکھا تھا۔ نہیں، وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ ہاں جی، اب وہ اس کا سویٹر اتارنے لگا تھا جو ٹھنڈ کی وجہ سے اس نے پہن لیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، آپ ہٹیں تو۔ دامن کے ہاتھ اس نے اپنے سویٹر سے ہٹائے تھے اور فوراً اس کی زپ بند کی تھی، ساتھ میں دوپٹہ بھی صحیح سے لیا تھا۔ دامن کو اپنی مسکراہٹ روکنا محال ہو رہا تھا۔ اس کا سہمنا ڈرنا ہمیشہ کی طرح دامن کو مزہ دے رہا تھا۔ جلدی واپس آنا۔ وہ جب بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو دامن نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ ابھی وہ گیٹ تک پہنچی تھی کہ اس کے قدم پھر سے رک گئے تھے۔ مڑ کے اس نے دامن کو دیکھا تھا جو اب اس کی چھوڑی جگہ پہ لیٹ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ دامن نے اس کے رکتے قدم کو دیکھ کے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں جانا، وہ آہستہ آواز میں روحان سی لہجے میں بولی تھی۔
کوئی بات نہیں، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ اپنا بازو پھیلاتا اشارہ کرتا بولا تھا کہ ہیام اس کو گھور کے رہ گئی تھی۔ سرخی اس کے چہرے پہ نمایاں تھی۔ کچھ نہیں کہیں گی، اور اگر کہیں گی بھی تو ڈیڈ انہیں خود ڈانٹ دیں گے۔ اب تم بے فکر ہو کر جاؤ اور جلدی آؤ۔ وہ پیار سے سمجھاتا بولا تھا اور وہ مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تانیہ بیگم سے ڈرتی ہے، شاید وہ ڈیڈ سے بھی ڈرتی ہے، لیکن ڈیڈ اپنی دوستانہ طبیعت کے زیر اثر اس سے باتیں کر لیتے تھے۔ وہ مرے قدموں سے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ 2 کانچ کے گلاس نکال کے ٹرے میں رکھے تھے۔ فریج میں سے دودھ نکالنے کے بعد اسے نیم گرم کیا تھا اور گلاس میں ڈالا تھا۔ فلیور نکال کے ایک چمچ دودھ میں ڈالا تھا کہ دودھ کا رنگ بدل گیا تھا۔ ڈرائی فروٹس ڈھونڈنے کے بعد اسے کبٹ سے ملے تھے۔ بادام، مونگ پھلیاں اور انجیر نکال کے اس نے ایک پلیٹ میں ڈالے تھے۔ دونوں چیزیں اٹھا کے وہ کچن سے باہر آ گئی تھی۔ اضافہ یہ ہوا تھا کہ اسے گھر میں سب کے کمروں کے راستے معلوم ہو گئے تھے۔ موم ڈیڈ کے کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے ڈرتے ڈرتے نوک کی تھی۔ یس کی آواز پہ اس نے لوک گھمایا تھا اور دروازہ کھول کے اندر آئی تھی۔ آؤ بیٹا۔ عدیل ہمدانی لیٹے سے اٹھ بیٹھے تھے۔ تانیہ بیگم اور وہ دونوں رات میں کسی بھی کتاب کا ساتھ مل کے مطالعہ کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ ناراض تھیں تو آج خود اکیلے مطالعہ کر رہی تھی، جبکہ عدیل ہمدانی کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ ان بغیر کچھ پڑھ سکیں، اس لیے وہ جلدی ہی لیٹ گئے تھے۔ لیکن اب ہیام کو دیکھ کے ان کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑی تھی، جبکہ تانیہ بیگم کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ میں دودھ لائی ہوں، وہ بمشکل بولی تھی، کیونکہ تانیہ بیگم اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ سفید فراق اور چوڑی دار پاجامے پہ وہ سویٹر پہنے دوپٹہ سر پہ ڈالے ہوئے تھی۔ ویری گڈ، ویری تھینکس۔ وہ ٹرے میں رکھے گلاس کو دیکھ کے خوش ہوئے تھے۔ اب اس طرح مجھے قائل کریں گی آپ؟ یہ سب آپ کو بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازم ہیں گھر میں، آپ میرے بیٹے تک ہی محدود رہیں، کیونکہ آپ کے ان سب التفات کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ کتاب بند کرتی بنا لحاظ کے اس کی بے عزتی کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھامی ٹرے لرزی تھی، آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ تانیہ، وہ چلائے تھے، آپ دودھ پیجیے، ویسے بھی آپ کو بہت طلب ہو رہی تھی۔ وہ زخمی مسکراہٹ سمیت بولی تھی اور دوبارہ کتاب کا معائنہ کرنے لگی تھی۔ ہیام، یہاں آئیں۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب آئی تھی۔ عدیل ہمدانی نے ذرا سا آگے کھسک کے اپنے برابر میں ہیام کے لیے جگہ بنائی تھی اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بمشکل وہاں آ کے بیٹھی تھی، ٹرے لے کے بیڈ پہ رکھی تھی۔ آپ کی ماما ناراض ہیں تھوڑی سی، لیکن آپ ان سے ناراض نہیں ہوں گی، اوکے؟ وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے تھے اور پلیٹ میں سے مونگ پھلیاں چھیلتے ہوئے ہیام کو دے رہے تھے، جو وہ ان کے کہنے پہ کھا رہی تھی۔ ہیام نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ میری ماما نہیں ہیں، وہ دبی دبی آواز میں بولی تھی۔ ماما ماما ہوتی ہیں، اچھی بری نہیں دیکھا جاتا، آج بری ہیں کل اچھی ہو جائیں گی۔ اس کی عقل میں بٹھاتے ہوئے وہ بولے تھے۔ اوکے۔ وہ ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، بس یہاں بیٹھ کے وہ کس طرح خود کو کمپوز کیا، آنسو روکے ہوئے تھی، یہ صرف وہ ہی جانتی تھی۔ تانیہ بیگم کی باتیں اس کے دل پہ اثر کرتی تھیں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اجازت لے کر اٹھ گئی تھی۔ آپ کو بالکل شرم نہیں آتی؟ نہ کہ کچھ دن کی آئی بچی کو اس طرح بے عزت کرتے ہوئے؟ وہ آپ کا کیا بگاڑ رہی ہے جو اس قدر برا سلوک برت رہی ہیں؟ اس کے جانے کے بعد عدیل ہمدانی ان پہ پھٹ پڑے تھے۔ میرے بیٹے کو تو بگاڑ دیا ہے، لیکن میرے شوہر کو بھی۔ ان کی بات پہ عدیل ہمدانی سر پکڑ کے رہ گئے تھے۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد وہ کمرے میں آئی تھی اور کمرے میں آنے تک اس کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ آنسوؤں کو صاف کرتے وہ بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، جس کا مطلب دامن سو چکا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتی بیڈ کے دوسرے کونے پہ آ کے لیٹ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آواز کے بنا رونے لگی تھی۔ ان کی باتیں اس کے دماغ سے چپک کے رہ گئی تھیں۔ وہ اتنی سوچوں میں مگن تھی کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوا تھا کہ کب دامن نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کا رونا محسوس کر چکا تھا۔ وہ سویا بالکل نہ تھا، اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں غیر موجودگی سے وہ کیسے سو سکتا تھا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے سینے سے لگی اور تیزی سے رونے لگی تھی۔ دامن کو اس لمحے لگا تھا کہ اس کی زندگی کتنی مشکل ہے، جیسے اس کی زندگی میں کوئی رنگ ہی نہ ہو، ہر طرف سے مایوس تھی شاید۔ ہیام، وہ جب چپ نہ ہوئی تو خود اس کو دور ہٹاتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ کروٹ لینے ہی لگی تھی جب دامن نے اس کے ہاتھ کی کلائیاں تھام کے اسے پاس کیا تھا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ اسے رونے کے بجائے بولنے پہ اکسانا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ دِچ ہو کے بولی تھی۔ موم نے کیا کچھ کہا ہے؟ وہ نہ جانے کیوں پوچھ رہا تھا، جب کہ اسے پتا تھا کہ ان کے علاوہ کون بول سکتا ہے۔
آپ کیوں انجان بن جاتے ہیں؟ ان کے سوا کون بولے گا؟ وہ کہتی ہیں کہ میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں خود تو نہیں گئی تھی نا، آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ میں انہیں قائل کیوں کروں گی؟ آپ کے گھر میں بہت ملازم ہیں، مجھے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گیٹ آؤٹ کہا انہوں نے مجھے۔ کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے تک محدود رہوں، ان کے لیے میں انویزیبل ہوں۔ وہ شاید پہلی بار اس قدر درشت لہجے میں پھٹ پڑی تھی، شاید پہلی بار اس نے اتنا کہا تھا۔ دامن حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کتنے درد کے رنگ تھے اس کی سرخ آنکھوں میں، مزید وہ نہیں دیکھ سکا تھا اور نظریں چرا گیا تھا۔ اسے لگا کہ اس نے غلطی کی ہے وہاں بھیجنے کی، لیکن وہ تو کسی طرح فاصلے کم کرنا چاہتا تھا صرف۔ حیام کروٹ لیتی رخ موڑ گئی تھی، جبکہ دامن چھت کو گھورتا رہ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں نیند جیسے ختم ہو گئی تھی۔ صبح اس کے بہت اٹھانے پہ وہ نہیں اٹھی تھی، بالآخر اسے اکیلے ہی باہر جانا پڑا تھا۔ موم اگر آپ اس طرح رہیں گی تو یہ بالکل مجھے میری زندگی ایک ٹپیکل ڈرامہ لگنے لگے گی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے اچانک ہی بہت سنجیدگی سے بولا تھا کہ وجیہہ نے غور سے دامن کے چہرے کو تکا تھا۔ میری غلطی ہے، مجھے سزا دیں، میں نے اس سے شادی کی تھی، وہ راضی نہیں تھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کی انسلٹ کریں۔ اس کے چہرے پہ غصے کی لالی چھائی ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر کا ماحول بگڑے، اگر آپ کو اتنا سب برا لگ رہا ہے تو میں واپس اسے لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ اب وہ ناشتہ روک کے ان کی طرف دیکھتا بھرپور سنجیدگی سے بولا تھا اور کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ یار دامن کیا ہو گیا؟ وجیہہ اس کی سنجیدگی دیکھ کے مشکوک سی ہو گئی تھی۔ نتھنگ ہیپنڈ، وہ روکھے پن سے بولا تھا۔ یار اتنا غصہ، کل تمہارا ریسیپشن ہے، انجوائے کرو، وہ اس کا ہاتھ تھام کے سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ موم انجوائے ہی کب کرنے دے رہی ہیں کچھ؟ وہ ایک نظر ان پہ ڈال کے رہ گیا تھا جو خاموش تھی۔ رات کو وہ لاہور کے لیے نکلا تھا، باقی وقت اس نے ہوٹل میں گزارا تھا اور اب دامن کے بتائے گئے ایڈریس پہ گاڑی لے کر پہنچا تھا۔ یہ کوئی خاص بنگلہ نہیں تھا، بلکہ 2 فلور کا نارمل سا گھر تھا، لیکن بہت ہی خوبصورتی سے اس کا ایلیویشن بنا ہوا تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے قدم گیٹ کی طرف بڑھائے تھے اور بیل بجائی تھی۔ ایک بیل پہ ہی گیٹ کھل گیا تھا۔ وہ ڈھیلے قدم رکھتا آگے بڑھاتا، السلام علیکم، وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتا آگے بڑھاتا بولا تھا۔ ابراہیم صاحب نے اس کے ہاتھ ملایا تھا اور کافی گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ اس کو لیے انڈر ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ دارم ڈرائنگ روم کو نفاست سے سجا ہوا دیکھ رہا تھا، کافی خوبصورتی سے انٹیریئر ڈیزائننگ کی گئی تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ مجھے دارم عمرانی کہتے اور میں دامن ہمدانی کا بھائی اور دوست ہوں۔ وہ صوفے پہ ٹانگ رکھے بڑے مہذب انداز سے ابراہیم صاحب سے گویا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، دامن بیٹے نے آپ کا بہت ذکر کیا تھا، یہ اس کے ذکر کا ہی کمال ہے کہ میں راضی ہوا اور آپ کو ویسا ہی پایا۔ وہ اس کی رعب دار پرسنالٹی سے مرعوب ہوتے مسکرا کے بولے تھے۔ رائل بلو جینس پر وائٹ شرٹ کے ساتھ براؤن ہی لیدر کی جیکٹ پہنے وہ سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ ان کے سامنے تھے۔ دامن نے نہ جانے کس طرح سامیہ سے رابطہ کیا تھا، وہ پہلے سے بلاک کر چکی تھی، لیکن پھر اس نے اپنی دوسری سم کی مدد سے اسے کال کی تھی۔ کال کر کے رات میں ہی اس نے ابراہیم صاحب کو منایا تھا کہ وہ ولیمے میں سے اسلام آباد بھیج دیں۔ دارم کو لے کر دامن نے انہیں بہت اعتماد دلایا تھا، کیونکہ کوئی بھی یوں ہی اپنی بیٹی کو کسی انجان کے ساتھ اتنی دور بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اپنی ساری اور دارم کی ڈیٹیلز اس نے رات میں ہی دی تھیں۔ شکریہ انکل، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ میں چائے لے کے آتا ہوں آپ کے لیے، وہ اٹھنے لگے تھے۔ ارے نہیں انکل، میں ٹھیک ہوں، آپ تکلف نہ کریں، وہ ان کو روک چکا تھا۔ کافی دیر سے وہ ان کے متعلق جان رہا تھا اور خود اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ انکل آپ بھی چلیں پلیز، وہ التجا کر رہا تھا۔ نہیں بیٹا، میں جاؤں گا تو میری ایک کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی کا لوس ہوگا، میں نہیں جا سکتا۔ ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے جب سامیہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے بے دلی سے اسے سلام کیا تھا، کیونکہ پچھلی ملاقاتیں اس سے بہتر نہ رہی تھیں۔ بلیک جینس پہ بلیک شرٹ پہ اس نے سرخ شال ایک کندھے پہ لاپرواہی سے ڈالی ہوئی تھی، جبکہ لمبے بالوں کی ٹیل پونی پشت پہ لٹک رہی تھی۔ ریڈ جوگرز پہنے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لمحے کو تم اسے دیکھتے ساتھ ہی محبوط رہ گیا تھا۔ کیا اسے سردی نہیں لگ رہی؟ بے خیالی میں اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرا تھا، کیونکہ جیکٹ نامی چیز سامیہ کے پاس بالکل نہ تھی۔ اچھا انکل، اب اجازت دیں۔ جب اسے لگا سب ریڈی ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اجازت لے کے سامیہ کو لے کر چلا گیا تھا۔ رات میں وجیہہ حیام کو زبردستی شہر کے بڑے شاپنگ مال میں لائی تھی۔ دامن کے ساتھ جانے سے تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، شادی ایک بار ہی ہوتی ہے، اس لیے تم نے اپنی پسند سے ڈریس لینا ہے، میں بالکل تمہاری مدد نہیں کروں گی سلیکشن میں۔
وجیہہ اس کا ہاتھ تھام کے برائڈل شو روم میں لے آئی تھی، جہاں ہزاروں قسم کے برائڈل ڈریس ڈسپلے تھے کہ ایک سوٹ پسند کرنا ان سب میں سے مشکل کام تھا۔ وہ بے دلی سے ادھر ادھر طرح طرح کے سوٹ دیکھنے لگی تھی۔ یہ اچھا ہے۔ حیام نے ایک ڈریس پہ ہاتھ رکھا تو وجیہہ نے سوٹ کو اچھی طرح دیکھتے ہوئے نوٹ بیٹ کہا تھا۔ آر یو شیور؟ جی۔ اس کے کہنے وجیہہ نے وہ ڈریس پرچیز کیا تھا۔ شاپنگ سے آ کے وہ ایک بار پھر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ گھر پہ آ کے سوٹ اس نے ایک بار پھر چیک کیا تھا، اسے اچھا لگا تھا۔ دامن نہ جانے کہاں تھا، اسے نہیں پتا تھا۔ کل رات کے بعد ان میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ گاڑی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو کے شاندار بنگلے کے سامنے آن رکی تھی۔ دارم نے سارے راستے خود کو گالیاں نوازتے ڈرائیونگ کی تھی۔ اس سے زیادہ برا سفر اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ کس قدر وہ بور ہوا تھا ان 3 گھنٹوں میں، جبکہ سامیہ مادام سوتی رہی تھی جیسے نہ جانے کتنی راتوں سے وہ نہ سوئی تھی۔ اس نے گاڑی اس قدر جھٹکے سے روکی تھی کہ سامیہ ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھی تھی کہ کیا ہوا؟ اس کا دماغ ایک دم سے بیدار نہ ہوا تھا۔ منزل آ گئی ہے، اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ بولا تھا۔ سامیہ نے گاڑی کی ونڈو سے باہر نظر دوڑائی تھی۔ اس کے کہنے پہ وہ گاڑی سے اتری تھی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ نئی تھی، تبھی تمیز سے اس کو فالو کر رہی تھی، مگر اس کی چال میں بہت اعتماد تھا۔ سب سے پہلے ویلکم وجیہہ نے کیا تھا۔ دارم نے اس کے گرد ایک بازو حائل کر کے اپنے سے لگایا تھا۔ ٹھیک ہو؟ وہ مسکرا کے پوچھ بیٹھا تھا۔ آئی ایم فائن۔ وہ اس کو دور کرتی پیچھے کھڑی سامیہ کی طرف بڑھی تھی۔ ہائے۔ اس نے اسے ہائی کیا تھا۔ السلام علیکم۔ سامیہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتی بولی تھی، جو اسے پہلی نظر میں ہی ذرا مغرور سی لگی تھی۔ بلیک جینس پہ یلو گھٹنوں تک آتی کرتی میں وہ اسے اٹریکٹ بالکل نہ کر سکی تھی۔ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو؟ وہ رسمن نہیں بلکہ بہت دوستانہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وجیہہ کی عادت تھی، وہ کسی کو مایوس نہ کرتی تھی۔ پریٹی ویل، آپ کیسی ہیں؟ وہ ضرور رسمن پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی، جہاں تانیہ بیگم اور عدیل ہمدانی بیٹھے تھے۔ دارم ان دونوں سے جا کر ملا تھا۔ آنٹی انکل، یہ بھابھی کی فرینڈ ہیں۔ دارم صوفے پہ بیٹھتا بولا تھا۔ اس کی نظریں دامن کو ڈھونڈنے لگی تھیں۔ ویلکم بیٹا۔ عدیل ہمدانی آگے بڑھے تھے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ رسمن تانیہ بیگم اس سے مسکرا کے ملی تھی۔ ویسے بھی اس سے ان کی کیا دشمنی تھی، وہ 2 دن کو تو آئی تھی۔ حیام کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ اپنے بال پشت پہ ڈالتی بولی تھی۔ جب اسے صوفے پہ بیٹھنے کی آفر کی تو وہ انکار کر گئی تھی۔ میں لے کر چلتی ہوں، آؤ۔ وجیہہ اسے حیام کے روم کی طرف لے گئی تھی۔ چلیں اب یہاں پر ہی ناول اینڈ کرتے ہیں آج کی قسط۔ انشاءاللہ پھر جو ہے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے کل۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال بھی رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے، پہلے ابھی جو دیکھ رہے سن رہے سب سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ جبکہ سامیہ دامن کو مسکرا کے ہاں کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ مسز ہمدانی، آپ نے بیٹے کی شادی بہت ہی پردے میں کی، ایک دم اچانک، وہ بھی صرف انویٹیشن بھی ریسیپشن کا۔ تانیہ بیگم کی کافی قریبی دوستیں اس وقت ان کے ساتھ کھڑی تھیں۔ تب ان کی دوست ہانیہ بولی تھیں، بچپن میں وہ دونوں بیسٹ فرینڈ رہ چکی تھیں۔ نہیں، میری بہو لاہور میں رہتی تھی تو نکاح سادگی سے وہیں کیا تھا، جبکہ ریسیپشن اس طرح کیا ہے، اور ویسے بھی ڈیئر ہمارے مذہب میں فضول قسم کی رسمیں مایو مہندی بارات نہیں ہے۔ دامن اس سب کے بہت خلاف ہے، تبھی ہم نے ان سب سے اکتفا کیا۔ وہ ہانیہ بیگم کو آرام سے جواب دیتی ہوئی بولی تھی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تمہاری چوائس بہت اچھی ہے، کافی پیاری لڑکی، ورنہ آج کل تو نہ جانے لڑکے اپنے عمر کی لڑکیوں کو بیاہ لیتے ہیں، جو بیوی تو نہیں، البتہ بڑی جیٹھانی بھابھی ضرور لگتی ہیں۔ بہت اچھی جوڑی ہے۔ ہانیہ بیگم اب اسٹیج پہ بیٹھی حیام کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو انہیں بہت اچھی اور معصوم لگی تھی۔ اس کی کم عمری کی بنا پہ اس کے چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی، جس کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ سکتی تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم، یہ پوری طرح دامن کی پسند ہے، اچھی تو ہوگی نا؟ وہ مسکرا کے بولی تھی۔ اچھا ہے، بچے خوش رہیں گے۔ تمہاری بہو ساتھ بیٹھی لڑکی کون ہے تانیہ؟ اب وہ حیام کے برابر بیٹھی تصویریں بنواتی سامیہ کو دیکھتی بولی تھی، یہ حیام کی بیسٹی ہے، لاہور سے آئی ہیں۔ وہ اب بھی مسکرا کے بولی تھی، یہاں آ کر ان کا موڈ بہل گیا تھا۔ اس کے پیرنٹس کہاں ہیں؟ وہ سامیہ کی طرف پوری طرح متوجہ تھی۔ اکیلی آئی ہے یار وہ، تانیہ بیگم بولی تھی۔ ہمارے اسید کے لیے کیسی رہے گی؟ کیا خیال ہے؟ ہانیہ بیگم نہ جانے کیا سوچ کے بولی تھی۔ تم دیکھ لو، میں بلاتی ہوں اسے، ویسے وہ اچھی لڑکی ہے۔ تانیہ بیگم سامیہ کو اشارہ کر چکی تھی۔ ہائی آنٹی، ہاؤ آر یو؟ وہ ان کے پاس آئی تھی اور مسکرا کے گویا ہوئی تھی، یہ میری بچپن کی دوست ہیں سامیہ، آپ ان سے ملنے اور ان کے بیٹے سے ایئر فورس سے تعلق رکھتے ہیں وہ
تانیہ بیگم ہنستے ہوئے اس سے بولی تھی۔ صبح کی سامیہ کی بات وہ بھلا چکی تھی۔ وہ الجھن سے ہانیہ بیگم کی باتیں سن رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کیا بتا رہی تھی، جبکہ سامیہ کا ذہن ایئر فورس پہ اٹک کے رہ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان کا بیٹا سامنے آئے وہ اسے دیکھے۔ پیچ اور گولڈن کلرڈ کے لہنگے اور شارٹ شرٹ زیب تن کے، پیچ رنگ کا نازک سا دوپٹہ اوڑھے، ہلکی پھلکی جیولری اور لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ سمٹی ہوئی دامن کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ دامن بلیک سوٹ میں بہت چارمنگ لگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے بڑھ کے اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پہ سنجیدگی کے بجائے مسکراہٹ عیاں تھی، جو اسے مزید ہینڈسم بنا رہی تھی۔ میں کیسا لگ رہا ہوں ہیام؟ وہ اس کی طرف مڑ کے شرارتی انداز میں بولا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ہیام کی طرف بڑھ رہی تھیں، تبھی وہ وقفے وقفے سے اسے مخاطب کر رہا تھا۔ ایلیگنٹ، وہ اپنے مہندی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو پارلر میں سے لگائی گئی تھی۔ تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں، پھر ایسے کیسے کہہ دیا؟ ہیام نے نظریں جھکا کے کہا تھا، تبھی وہ بولا تھا، بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ اب وہ نظریں اس کی طرف اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی، لیکن اگلے پل ہی وہ اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ دامن کی آنکھوں میں امٹتے جذبات اور چمک کا وہ مقابلہ نہ کر سکی تھی۔ تم بھی تو اچھی نہیں لگ رہی۔ کیا میں نے کہا کہ تم اچھی نہیں لگ رہی؟ ایسے کون اس طرح برائی کرتا ہے کسی کی؟ وہ مسکراہٹ ضبط کیے بولا تھا، جی نہیں، میں اچھی لگ رہی ہوں۔ وہ اپنے لیے کلمات سن کے بتکی تھی۔ سامیہ سے کتنی بار کہہ چکی تھی کہ وہ آگ لگانے کے لیے کافی ہے، اوور اسمارٹ۔ دامن ہلکا سا ہنس دیا تھا، کیونکہ اس کی نظر سیڑھیوں سے آتے وجیہہ اور دارم پہ پڑی تھی۔ آئی لو برڈس۔ وجیہہ اپنے نیٹ کے پیروں تک آتی گرے میکسی سنبھالتی ان کے پاس آئی تھی۔ آج اس نے اپنے بالوں کو کرل کیا تھا، جبکہ میک اپ وہ شروع سے نہیں کرتی تھی۔ آج بھی صرف اس نے پنک لپسٹک لگائی تھی، جبکہ جیولری کے نام پہ صرف ایک واحد واچ پہنتی تھی، جبکہ دارم اس کے ساتھ کھڑا بلیک پینٹ کوٹ جبکہ انڈر وائٹ شرٹ پہنے ہمیشہ کی طرح ہینڈسم معلوم ہو رہا تھا۔ وہ چاروں کھڑے ہو کر پکچرز بنوانے لگے تھے۔